بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم احسن ظفر بختیاری صاحب, پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. خالد اقبال ملک صاحب, فارمر پریزیڈنٹ آف ICCI اینڈ گروپ لیڈر. Ms. Zubria Zubair Malik Sahiba, who spoke here. Office bearers, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے لوگوں سے گفتگو رہے, اور اللہ کے فضل سے جو گفتگو ہماری میوچل ڈسکشنز ہوتے رہیں, چاہے اس روسٹرم سے ہوں چاہے اس کے علاوہ ہوں, تو اسلام آباد چیمبر آف کامرس کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جس ڈائریکشن میں ملک کو جانا چاہیے آپ اسی ڈائریکشن میں معاملات کو بدلتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو بہت اچھا یہ جو ڈائریکشن ہے جس کے اندر ہم یوتھ کو بھی انکریج کر رہے ہیں اور خواتین کو انکریج کر رہے ہیں, یہ ضرورت ہے. اور یہ کوئی ایسی ضرورت آپ مت سمجھیے کہ جس میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اگر مغرب کے اندر یہ ڈائریکشن آیا کہ عورت جب کوئی وراثت بھی نہیں مل سکتی تھی اس کو, اور صرف 120 سال پہلے آہستہ آہستہ وہ مین سٹریم کے اندر آتی رہی اور آج تک آ رہی ہے. مغرب کے اندر بھی یہ کیفیت ہے کہ ہائر پیڈسٹلز پر اگر آپ جابز دیکھیں, چیف ایگزیکٹوز کو دیکھیں, تو وہاں پر بھی یہ آپ کو نظر آئے گا دا پروپورشن عورتوں کا وہ ابھی بھی کم ہے. بعض ممالک کے اندر عورتوں کا جمہوریتوں کے اندر ریپریزنٹیشن کافی بڑھ بھی گیا ہے, بٹ اس کے باوجود ایوریج میرے خیال سے یورپ کے اندر 15-20%, 25% کے قریب ہے. پاکستان کے اندر مشرف صاحب کے زمانے کے اندر ایک ایفرٹ کیا گیا کہ جس کے اندر عورتوں کی سیٹوں کو مختص کیا گیا, اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عورتیں فورمز آف ڈیسیشن میکنگ میں آ گئیں. اچھا, میں اس میں بہت ساری گفتگو آپ لوگوں نے کی ہے کہ حکومت کیا کیا کر رہی ہے اور کیا کیا بتانا چاہیے, اور حکومت سے آپ مزید مطالبات کرتے رہیں گے اور کرنا چاہیے کہ اور آسانیاں پیدا کی جائیں انٹرپرونرز کے لیے, یوتھ کے لیے بھی, وومن کے لیے بھی, اور بزنس کمیونٹی کے لیے بھی. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کمیونیکیشن بیریئر بھی ہے. اس بیریئر کو اگر آپ جلدی سمجھ لیں تو معاملات تیزی سے بدل سکتے ہیں. اچھا, بیریئر کو اس طرح سے بھی سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا کے اندر اچھے آئیڈیاز کی کمی نہیں ہے. اچھی چیزوں کے حوالے سے کام کرنے کے لیے راستے بھی کھلتے چلے جا رہے ہیں, مگر پتہ دیر سے چلتا ہے. جس ملک کو ضرورت ہے, اگر اس ملک کے اندر صرف انفارمیشن بیریئر رکاوٹ بن جائے تو مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ ساری بلڈنگ تیار ہے اور بلڈنگ خالی ہے صرف اس وجہ سے کہ سیڑھیوں کا راستہ نہیں پتہ. اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, کووڈ مثال کے طور پر ہے. کووڈ کے اندر انفارمیشن بیریئر ہم نے کراس کیا, اور وہ میں آج کل مثال کووڈ کی بہت اس لیے دے رہا ہوں کہ کووڈ وہ چیز ہے جس کے اندر پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کی. اور لوگوں کا کہنا ہے, اس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ کوئی ادارہ اس کے اوپر کوئی فگر ڈالے, لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان واز دا 5th موسٹ سکسیسفل کنٹری ان دا ورلڈ جس میں کووڈ کے اثرات کو پاکستان نے مینیج کیا. بہت بڑی بات ہے, 5th موسٹ سکسیسفل. اچھا, پاکستان کا اصل مقام 5th ہے, اصل مقام, یعنی اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے, مگر 5th اصل مقام ہے اپنی پاپولیشن کے اعتبار سے, اپنا جس انداز سے اس کا پوٹینشیل ہے اس اعتبار سے. مگر آپ دنیا کے تقریباً ہر رینکنگ کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ چاہے وہ انصاف کی رینکنگ ہو, چاہے وہ کرپشن کی رینکنگ ہو, چاہے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی رینکنگ ہو, چاہے وہ عورتوں کی اپارچونیٹیز کے اعتبار سے رینکنگ ہو, انفارچونیٹلی وہ تو تقریباً 2nd لوئسٹ لیول پر ہیں یا 3rd لوئسٹ لیول پر ہیں. تو لہٰذا یہ جو رینکنگز ہیں اس کے اندر صرف کووڈ کے اندر آپ نے کامیابی بہت بڑی حاصل کر لی. اچھا, اس سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں؟ یہ کوئنسیڈنٹ ہے, یہ بھی کہہ سکتا ہوں میں, اور آپ بھول جائیں گے بڑی تیزی سے, کیونکہ کریڈٹ دینا ہمارے معاشرے کے اندر بڑا مشکل کام ہے. کوئنسیڈنس ہے, یا پھر یہ صرف, میں اس پر تو یقین کرتا ہوں کہ اللہ کی برکت ہے, اس کی برکت کے بغیر نہیں ہوگا, مگر اس میں انسانوں کا کردار کیا ہے. اچھا, وہ کردار اگر 4-5 پوائنٹرز آپ لے لیں تو وہ ملک کے ڈائریکشن کے اعتبار سے بڑا اہم ہے. وہ کردار یہ تھا, نمبر 1 یہ
کہ یہ بیماری ایسی آئی جس نے امیر اور غریب میں فرق نہیں کیا. نتیجہ کیا ہوا کہ جو پالیسی بنی وہ بڑی اچھی بنی، ورنہ ہوتا یہ کہ اگر صرف غریبوں کی بیماری ہوتی تو غریبوں کی بہت ساری بیماریاں ہیں جس کی اوور آل پالیسی کے اندر فرق نہیں پڑتا. میل نیوٹریشن ہے، نیونیٹل مورٹیلٹیز ہیں، میٹرنل مورٹیلٹیز ہیں، صحت کی خرابیاں ہیں جو غریب علاقوں میں اور غریب لوگوں میں زیادہ ہیں. کیا فرق پڑا؟ تعلیم کا فقدان ہے، غریب لوگوں میں زیادہ ہے، کیا فرق پڑا؟ وہ اور خراب ہوتا گیا. یہ بیماری نے کراس کر لیا وہ بیریئر غریب اور امیر کا، سب بیمار ہوئے، بہت سارے مرے، انتقال ہوا ان کا. مگر دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی. تیسری چیز یہ کہ پاکستان نے کسی چیز سے سیکھا. وہ چیز کیا تھی؟ پولیو کا جو تجربہ تھا ہمارا، اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ اگر پولیو کا وائرس سیویج میں کسی ڈسٹرکٹ میں ملا تو اس ڈسٹرکٹ پر فوکس کر کر پولیو کی ڈراپس جو ہیں وہ وہاں زیادہ دیے گئے. یہ ہمارا تجربہ تھا، تو یہ ہم نے سیکھا. اور چوتھا یہ کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ سارا ملک بند نہیں کریں گے، غربت کے مارے کیا حشر ہوگا، اس میں بھی اللہ کی برکت ہوئی. پانچویں آپ نے مسجدیں کھلی رکھیں. لوگوں نے بڑے تانے دیے کہ مسجدیں کھلی رکھی ہیں، حرمین شریفین بند ہیں، تم زیادہ پکے مسلمان ہو. مگر آپ نے، کیونکہ اللہ تو سب کا ہے نا، اللہ تو ہر جگہ ہے، حرمین شریفین میں بھی ہے، یہاں بھی ہے، تو اس سے بھی فائدہ ہوا. اچھا، اور فائنلی سب سے اہم چیز کہ یونائٹ ہو کر سول، ملٹری، بیوروکریسی، پیپل، ڈاکٹرز وغیرہ سب نے یونائٹ ہو کر NCOC کے تحت کام کیا. یہ 5 چیزیں ہیں جس نے اس ملک کو سرخرو کیا. جانیں بچ گئیں، لاکھوں جانیں بچ گئیں. آپ ہی جیسے لوگ جس کا DNA ریشل DNA کے اعتبار سے ساؤتھ ایشیا کے اندر، انڈیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، ہر جگہ اموات بہت تھیں. یورپ کے اندر اموات بہت تھیں. یا یہ ہوتا کہ یورپ کے اندر دیکھو جناب انہوں نے بڑی ایفیشنسی سے اب اس معاملے کو ہینڈل کر لیا. نہیں، پاکستان واز بیٹر آف، پاکستان ڈیڈ اے بیٹر جاب، اینڈ دیٹ از اے لرننگ فینومینن. اگر ملک ترقی کرے گا تو ان 4-5 چیزوں کے اعتبار سے، وین یونٹی امنگ یور سیلوز، سائنٹیفک ڈیٹا کے اعتبار سے اور کام کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں تو اللہ کی برکت بھی آتی ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ انفارمیشن جو بیریئر ہے اس کے متعلق میں آپ سے ذکر کروں، اور میں اس سے متعجب رہا ہوں، لہٰذا بعض چیزوں میں مسز سمینہ علوی نے اس انفارمیشن بیریئر کو کراس کیا. میں انفارمیشن بیریئر آپ کے سامنے ذکر کروں کہ ایک پروگرام حکومت نے شروع کیا یوتھ لونز کا کم انٹرسٹ کے ساتھ، وومن لونز کا کم انٹرسٹ کے ساتھ. آپ کو تعجب ہوگا کہ میں آپ لوگوں کو بھی بلاتا رہا، میں پارلیمنٹیرینز خواتین کو بھی بلاتا رہا کہ کس کی ذمہ داری ہے لوگوں کو بتانا. بینکس نے مسلسل مجھ کو کہا، دا گورنر اسٹیٹ بینک kept on informing me for 3 years کہ جو عورتوں کے لیے لونز مختص تھے with very little interest، 5% لونز بھی نہیں ریلیز ہوئے. کیوں عورتیں پہنچی نہیں. اچھا، یہ چیمبرز کا بھی کام تھا. چیمبر ہاتھ پکڑ کر یہ اہتمام کرتا کہ عورتوں کو گائیڈ کرتا. بینکس ور بینڈنگ اوور بیکورڈز اینڈ بینکس اسٹل بینڈنگ اوور بیکورڈز کے باوجود بینکس میں ریزسٹنس تھا، کیونکہ اتنی آسانی سے لون دینا بینک نے کبھی سیکھا نہیں. مگر بینکس ور اسٹل بینڈنگ اوور بیکورڈ. مجھے یاد ہے وومن بینک اور پنجاب بینک یہ کہتے تھے کہ یار عورت اپلائی تو کر لے، فیزیبلٹی ہم بنائیں گے. ہم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فرمز رکھی ہوئی ہیں جو فیزیبلٹی بنا دیں گی ان عورتوں کی. آئیڈیا لے کر آئیں، اینڈ وی گارنٹی کہ 99% عورتیں جو ہمارے پاس آئی ہیں ہم ان کو لونز دلوائیں گے. تو دیر واز این انفارمیشن بیریئر. کہاں تھے ہم لوگ جو عورتوں کو گائیڈ کرتے؟ کہاں تھے ہمارے پارلیمنٹیرین عورتیں جن کے لیے سیٹیں مختص کر کے ان کو بھیجا گیا؟ وہ سیاست کے اندر تو انوالوڈ ہیں، ساری جو ویلنگ ڈیلنگ ہے اس کے اندر سب میں موجود ہیں، پارٹیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. بٹ جو اصل کام کرنے کا ہے کہ عورت کو اٹھانا ہے، اگر وہاں کسر رہے گی تو آئی ول بی اے کریٹیکل، میری اپروچ رہے گی اس کے لیے. تو یہ جو انفارمیشن بیریئر یہ اب بھی ہے، اور آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اب بھی ہے. پلیز ہیئر می آؤٹ. اینڈ آئی ایم سرپرائز کہ یو میک اے ڈیمانڈ ہیئر اینڈ وچ از یور رائٹ. آپ یہ کہیں جی عورتوں کو لون ملنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. وی جسٹ ہیڈ اے میٹنگ سمینہ علوی اینڈ آئی ود دا بینکس اینڈ دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. 2 چیزوں پر ہم نے وومن انٹرپرینورشپ کے اوپر بات کی،
ہم نے ان کے ہاں بات کی کہ عورتوں کی سیڑھی کا کیا انتظام کیا ہے آپ نے. اچھا, اور بڑے کیلکولیٹڈ انداز سے. یہ میں چیمبرز کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اس طرح سے پلیز اس طرح سے کر لیں. دیکھیں, ایک تو ماشاءاللہ آپ نے ایوارڈز دیا, آپ نے ریکگنائز کرنا شروع کیا, آپ نے چیمبر میں ہاتھ پکڑنا شروع کیا کہ عورتوں کے لیے آپ انفارمیشن بھی دیں گے, اسکل ڈیولپمنٹ بھی کریں گے. مگر دوسری بات یہ کہ یہ جو ونڈوز نکلتی ہیں, اچھا آپ اپنے بزنسز میں تو ونڈوز بہت تلاش کرتے ہیں نا. اگر ٹیکس ریبیٹ کہیں مل جائے تو ونڈوز کے پیچھے آپ سب بھاگتے ہیں, یقیناً بھاگنا بھی چاہیے. مگر یہ عورتوں کے لیے جو ونڈوز نکل رہی ہیں اس کا کیا ہوا؟ تو وی میٹ دا بینکس. ہم نے پچھلے 3 4 5 سال میں ہر سال کئی مرتبہ بینکس کے ساتھ میٹنگ. آرگنائز سیکٹر ہے, اور آپ لوگ بھی اپنے کاروبار میں آرگنائز سیکٹر ہیں. آپ ایک چیز کی پلاننگ کرتے ہیں, یعنی اپنے انویسٹمنٹ کے لیے اپنے بچوں کی شادیوں کی ریسرچ اتنے زیادہ نہیں کرتے جتنی انویسٹمنٹ کے اعتبار سے کر لیتے ہیں. نئی فیکٹری لگانی ہوگی 2 3 سال ریسرچ کریں گے, شادیوں کے اندر اللہ پر بھروسہ کر کے رشتہ جوڑ دیں گے. تو آپ آرگنائز سیکٹر ہیں. تو بینکس نے کیا کیا؟ بینکس نے عورتوں کی امپلائمنٹ کے اوپر یہ بات طے کی. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اسٹیٹس آف ٹوڈے طے کر لو. تو 2019 کے اندر انہوں نے اسٹیٹس طے کر لیا کہ کس بینک میں واٹ از دا پرسنٹیج آف وومن ورکنگ دیر. اس کے بعد ہر بینک نے اپنا ویژن بنایا. ہر بینک نے یہ طے کیا کہ جی 2% 3% پر ایئر ہم امپلائمنٹ بڑھائیں گے. آئی وڈ ریکویسٹ دا چیمبرز ٹو ورک آن دیز لائنز. آپ کے ممبر ہیں نا. اچھا, کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی آپ یہ قومی خدمت بھی نہیں کر رہے, یہ آپ اپنے بزنس کی خدمت کر رہے ہیں کہ عورتوں کو آپ انکریج کر رہے ہیں. کیوں؟ لیٹ می ڈائیگریس فرام مائی اسپیچ اینڈ برنگ یو ٹو دس کہ کیپٹلزم نے عورت کو جو 125 سال پہلے عورت کو وراثت وغیرہ سب کچھ دینا شروع کی. کیوں دی؟ اس وجہ سے نہیں کہ عورتوں کے رائٹس وہ دینا چاہتے تھے. اتفاق ہے, اٹ از پاسبلی کوئنسائڈڈ ود دا رائٹس موومنٹ آلسو. مگر رائٹس موومنٹ تو جناب 40 50 60 70 سال چلتا رہا, مگر عورتوں کی امپلائمنٹ جلدی ہو گئی ورکرز کے طور پر. کیوں؟ کیونکہ کیپٹلزم انڈسٹری اتنی زوروں سے ایکسپینڈ کر رہی تھی. فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن جو آیا تھا, ٹیکسٹائل ملز, گارمنٹ فیکٹریز, یہ وہ, ان کو ورکرز کی ضرورت تھی. اور آج بھی دیکھیے دنیا کو ورکرز کی ضرورت ہے. یعنی یورپ جس کی پاپولیشن اب اس کا ساتھ نہیں دے رہی کمپیئر ٹو اٹس انڈسٹریل بیس, وہ ایک کنٹرڈکشن میں مبتلا ہے. وہ امیگرینٹس کو چاہتی بھی ہے, امیگرینٹس کو نہیں بھی چاہتی. جب وہ آ جاتے ہیں تو پریشان بھی ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کلچر سے یہ کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے, مگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس ایشو کو کیسے ہینڈل کریں. تو ان کو ورکرز کی ضرورت تھی. جب ورکرز کی ضرورت تھی تو عورت کے اوپر ان کی نظر گئی. اینڈ آئی مسٹ ریمائنڈ یو کہ 60s کے اندر ایک فلسفی تھا برٹرنڈ رسل, جس کو آج لوگ نہیں بھی جانتے. اس نے جب سے یہ کہنا شروع کیا, اس کی کتاب تھی میرج اینڈ مورلز ان سوسائٹی. اور میرج اور مورلز ان سوسائٹی نے اس نے کہا کہ انڈسٹریل ضرورت ہے عورت کو کام پر لگانا, اور اس سے سوسائٹی پر جو اثرات پڑیں گے اس کے اعتبار سے یورپ تیار ہے یا نہیں تیار ہے, وہ ساری بحث اس کتاب کے اندر موجود ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے, آپ کی ضرورت ہے. آپ اپنی ضرورت کو بھی پہچانیے. دیکھیے ٹرسٹ وردینس فیکٹر ود وومن بہت بڑا ہے. اچھا, میں بینک کے اعتبار سے آپ سے کہہ رہا تھا, تو انہوں نے اپنے گولز بتائے. کچھ بینکس ایسے ہیں جو 50% تک پہنچ چکے ہیں, کچھ بینکس ایسے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اٹ سیلف از اراؤنڈ اسٹارٹنگ فرام 12% when we started this thing is now around close to 18%, and they think they would be 20% in women employment within a year. اچھا, اسی طرح سے کچھ بینکس ہیں جو 30 یا 40% پر آ گئے. بٹ ہر بینک نے اپنے KPIs کے اعتبار سے یہ طے کیا, اینڈ دے ہیو فاؤنڈ ناٹ اونلی دس کہ انہوں نے ایک CSR کے اعتبار سے, ضرورت کے اعتبار سے, ہیومن رائٹس کے اعتبار سے ایک مسئلے کو ہینڈل کیا, بلکہ وہ بہت خوش ہیں اس بات سے کہ ماحول بہتر ہوا, ایفیشنسیز بہتر ہوئی ہیں, اور اس معنی کر کے دا پروگریس. اور ہم نے ابھی پروگریس لی جا کر کہ 2030 تک وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے جتنے ممبرز ہیں ان کو کوئی کویشچنر بھیج دو کہ کتنے وومن امپلائیز ہیں آپ کے یہاں, ٹھیک ہے نا, اینڈ دین مینٹین اے ڈیٹا بیس. اور ان کویشچنرز کے اعتبار سے ایک ایوارڈ ان کمپنیز کو دے جہاں وومن امپلائیز زیادہ ہیں, اس کو بھی ریکگنائز کریں.
ٹھیک ہے نا. پریکٹیکل اسٹیپس KPIs کے ساتھ آپ کام کریں. جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ جب کہیں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ پوری پلاننگ کر لیتے ہیں, فائنینشیل پلاننگ کر لیتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا آئے گا 6 مہینے بعد, 1 سال بعد. اسی طرح سے آپ اس چیز کو بھی پلان کریں. دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں وچ از سم تھنگ وچ ول بی نیوز ٹو یو, دیر آر اسٹل لونز اویلیبل. کسی کو پتہ ہے ایٹ 5% فار وومن؟ نہیں پتہ. کیوں نہیں پتہ؟ میرا سوال آپ سے بڑا کلیئر بنتا ہے نا, کیوں نہیں پتہ؟ ڈز اٹ ریکوائر دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ٹو کم اینڈ ٹیل یو کہ دیر از اے 5% لون اویلیبل فار وومن؟ امیجن کریں. سو ہماری ایفیشنسیز ہیں, انیفیشنسیز ہیں کہیں ہیں. مائکرو لونز کے اندر, مائکرو فائنینسنگ کے اندر کم سے کم 15 لاکھ روپے کا لون جو ہے وہ ایٹ 5% مل رہا ہے. اینڈ بڑی بڑی جو خواتین بزنسز کر رہی ہیں ان کو جب یہ میں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ اگر 5% پر لون مل رہا ہے تو ہم حالانکہ کروڑوں کا کام کرتے ہیں مگر 15 لاکھ 5% پر مل رہا ہے, وائی ناٹ یوز اٹ. مشینری لے لیں, اسٹیچنگ مشینری لے لیں, جو گارمنٹس بنا رہے ہیں, جو ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں, سب کچھ ایٹ 5%. تو مائکرو فائنانس کے اندر آپ جائیے, آل بینکس آر ڈوئنگ اٹ. مجھ سے پوچھیے گا تو میں نام بھی بتا دوں گا آپ کو کن بینکس کے ساتھ. یہ 1 ہفتے پہلے کی بات ہے. تو لہٰذا دیر از این انفارمیشن بیریئر جس کو چیمبرس کو اوور کم کرنا چاہیے. کیپ ٹریک آف دیز انسینٹیوز وچ کم اراؤنڈ. اور پھر بینکس کے ساتھ ہم نے پرسنز ود ڈسیبلٹیز کی امپلائمنٹس کی بھی بات کی, وہ بھی میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی کریں. دیکھو معاشرہ ترقی کرتا ہے جب آپ ڈاؤن ٹراڈن پسے ہوئے طبقے کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. چائنا نے بڑی اچھی بات یہاں پر آپ لوگوں نے بھی کی. چائنا نے شروع کے جب وہ کمیونزم اور سوشلزم سے نکلے تو شروع کے اندر انہوں نے 10 سال آپ نے ان کی کوئی خبر نہیں سنی, اور 10 سال 15 سال انہوں نے صرف یہ کام کیا کہ اپنے لوگوں کو تعلیم دی اور ان کی صحت کا اہتمام کیا. بیکاز بوتھ دیز تھنگز ور نیسسری کہ ان کی غربت میں سے لوگوں کو نکالا جائے, اور 50 کروڑ لوگوں کو انہوں نے غربت سے نکالا. کیوں؟ اگر آپ تعلیم کا ہتھیار کسی کو دیتے ہیں تو وہ اپنی ایفیشنسی اور اپنی روزی کے لیے خود لگ جاتا ہے. اس کی ڈائنامکس یہی ہے, آپ کو کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. جس کو تعلیم مل جاتی ہے وہ تعلیم کا ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے, اپنی انکمز کی امپروومنٹ کا قصہ شروع کر دیتا ہے. اس کو آپ نے ایک سیڑھی دے دی چڑھنے کے لیے, تو لہٰذا وہ ڈائنامکس بالکل الگ ہے. اور آپ نے ایک بہت بڑے غم کا اظہار کیا جو میرا بہت بڑا غم ہے کہ کب ایسا ہوا کہ ہم نے یہ تماشا دیکھتے 2 کروڑ 62 لاکھ بچے ہمارے اسکولوں کے باہر رہ گئے. اینڈ یو آر دا ایلیٹ. میرے اور آپ کے ملک کے ساتھ یہ کتنی بڑی زیادتی ہوئی کہ 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اسکولوں کے باہر ہیں. اور اٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک ہے, اس کو بالکل اگنور مت کیجیے گا. آپ اوپینین میکرز ہیں, آپ کی وجہ سے معاشرے میں اس کی حساسیت کا اندازہ لوگوں کو ہوگا. اٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک, کیونکہ اگر ان کے لیے اسکول بنائے جائیں تو 75 سال میں پاکستان کے اندر پنجاب میں ان کے لیے کتنے اسکول چاہیے؟ اگر اسکول کے ذریعے ان کو تعلیم دینی ہے تو 50,000 اسکول چاہیے. یہاں ایک خاتون یہاں اسٹارٹ کی ماشاءاللہ بیٹھی ہیں. آئی سو یور باغ کا جو انسٹیٹیوشن ہے بہت ہی خوبصورت. دیٹ از سم تھنگ جو ان لوگوں کو آپ دکھائیں ضرور کہ وہاں اسکول ہی نہیں بلکہ وہ جو کمپنی ہے جس نے یہ اسکول آپ کے ساتھ مل کر بنایا, اس کمپنی باغ میں آزاد کشمیر میں اگر آپ اس کے فلور پر جائیں تو دے ہیو 500 پیپل ان اے شفٹ. 500 یا 600 لوگ ہیں, اور پہلی مارننگ شفٹ کے اندر تقریباً صرف عورتیں ہی عورتیں. اینڈ واٹ دے آر ڈوئنگ از میڈیکل بلنگ کر رہی ہیں US کے لیے, اور عورتیں ہی عورتیں. اور سیکنڈ شفٹ کے اندر عورتیں اور مرد مکس ہیں, اور لاسٹ شفٹ جو رات کی شفٹ ہے اس میں مرد ہیں. اٹ از سرپرائزنگ. باغ کے اندر ہیں, اینڈ دے ہیو فاؤنڈ دیم ویری ایفیشینٹ. دے سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. اب باغ میں ان کو عورتیں نہیں ملتی, برابر سے دوسرے ڈسٹرکٹ سے قریب سے عورتوں کی بسنگ کرتے ہیں. ریمارکیبل. تو لہٰذا اس کا مطلب خوبصورت آئیلینڈز ہیں, کیا ان کو نقصان ہو رہا ہے عورتوں کو؟ بلکہ ان کا فائدہ ہے. دیٹ از وائی دے آر گوئنگ ان دیٹ ڈائریکشن. ان کا فائدہ ہے. ایفیشنسی آف ورک کے اندر دے ہیو فاؤنڈ دا وومن ٹو بی گڈ, اور عورتیں کام کر رہی ہیں.
تو لہٰذا جسٹ ایز این ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیر آر ایریاز، کچھ سیالکوٹ کی میں نام لیتا تھا، کوئی ایک انڈسٹری تھی جو صرف عورتیں فٹ بالز وغیرہ اسٹچ کرتی ہیں، صرف عورتیں ہیں، اور انہوں نے اہتمام کیا ہراسمنٹ کے اعتبار سے بھی، بس کرتے ہیں، گھروں سے لے جاتے ہیں، پیرنٹس آر سیٹسفائیڈ کہ دس از اے سیف ہراسمنٹ فری ایٹماسفیئر. تو میں آپ سے چاہتا ہوں، ایک میں نے عورتوں کی بات کی، میں آپ سے ایجوکیشن کی بات کر رہا تھا. 50,000 اسکول چاہیے بنانے کے لیے، اور پنجاب میں پارٹیشن سے آج تک 50,000 اسکول بنے. تو اگر ہم برک اینڈ مارٹر اسکول کے اوپر رہے تو مارے گئے، کیونکہ یہ 50 سال لگیں گے اور ہمیں ان بچوں کو واپس لانے میں. اور پھر آپ ذرا فگر دیکھیے نا، بڑے آرام سے مقابلہ کرتے ہیں آپ، جناب سینہ تانتے ہیں کہ ریجن کے اندر ہم اس سے کمپیئر کر لو. آپ کو تعجب ہوگا، یہ 2 کروڑ 62 لاکھ بچے، دس از اماؤنٹس ٹو 44% آف آر اسکول چلڈرن، جو اسکولوں میں نہیں ہیں. اچھا، اور ریجن کے اندر کیا کیفیت ہے دیکھو، رسپانسبلٹی. تو لہٰذا ذمہ دار چھوڑ دیں. اب میں اکاؤنٹیبلٹی کو بھی بھول چکا ہوں، اس وجہ سے بھول چکا ہوں کہ ہر حکومت کے اندر ایک نئی فہرست اکاؤنٹیبلٹی کی نکل آتی ہے. اتنے سارے چور اور ہو گئے ہیں، پچھلوں کو معاف کرو، ان کو پکڑو، اگلی حکومت آئے گی وہ کہے گی ان کو معاف کرو، ان کو پکڑو. تو میں نے تو یہ چھوڑ دیا، حالانکہ میری زندگی کے مقاصد کے اندر یہ تھا کہ احتساب ہو تاکہ معاملہ رکے. میں نے میرے اوپر 69 کے اندر ایک رسالہ نکلتا تھا، زندگی، مجیب الرحمن شامی کا رسالہ، اینڈ آئی واز اے اسٹوڈنٹ ان لاہور. تو انہوں نے 5 پیجز کا مضمون لکھا میرے اوپر کہ یہ لڑکا جو ہے یہ اپنے ادارے کے اندر، اپنے کالج کے اندر کرپشن فری کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اس نے ہڑتال کی ہے. 69 میں 2 گولیاں میں نے کھائی ایوب خان کی حکومت کے خلاف، جو آج بھی میرے ہاتھ کے اندر ہے. تو میری اکاؤنٹیبلٹی کی جد و جہد اور احتساب کی جد و جہد تو بہت پرانی ہے، مگر آپ سوچئے کہ پاکستان کے حالات نے میرے خیالات کو بدل دیا. میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ اس بیٹل میں میں نے ہار مان لی ہے، یوں کہہ لیجیے کہ میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس بحث کو چھوڑ کر یہ اہتمام بھی اگر میں کر لوں اور آپ مل کر کر لیں کہ آگے چوری نہیں ہونے دیں گے. اچھا، مگر یہ بھی دیکھو، اس کے اندر بھی ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں. اگر آپ کو معلوم ہے، آپ سب لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا چھوٹ دے دی جائے، پھر ایمنسٹی دے دی جائے. آپ سب لوگوں کی مسلسل ڈیمانڈ، ہر سال کی ڈیمانڈ ہے، ہر سال بیچارہ پاکستان ہر سال ایمنسٹی دیتا ہے. اچھا، اور ایمنسٹی کی خواب کیا ہے ہمارا کہ اب ایمنسٹی دے دی بس کافی، اب آئندہ نہیں ہوگا. پھر وہ دوسرے سال پھر آ جاتا ہے معاملہ، ایمنسٹی دے دو، کیپٹل آ جائے گا، جو چھپا ہوا ہے وہ سب آ جائے گا. یار کس ہمیں گھمایا ہوا ہے آپ نے میری گو اراؤنڈ کے اندر کہ چوری بھی نہیں رک رہی، اور ہر بات یار سیاسی ایمنسٹیز بھی دے دو، ایسی طرح سے قصہ ختم کرو بھائی، ایمنسٹی دو مگر آگے روک لو. سو لہٰذا واٹ آئی ایم سیئنگ از، میں بڑی اہم بات آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے کے معاملات کو روک لیا جائے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اینڈ دس از فار دا یوتھ ایز ویل، کہ یہ 2 کروڑ 62 لاکھ بچوں کے لیے کیا کریں گے میری سمجھ میں نہیں آ رہا. کچھ پروپوزل میں نے دیے ہیں، آؤٹ آف دا باکس سلوشن ہے. ایک سلوشن یہ ہے کہ جب ایسر ایک ایجوکیشن ادارہ ہے، NGO، وہ جب رپورٹ نکالتا ہے تو وہ ہر سال کہتا ہے کہ یار اسکولوں کے اندر پنکھے نہیں ہیں، دریا نہیں ہے، بیت الخلاء نہیں ہے، دروازے نہیں ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو میں نے یہ سجیسٹ کیا ہے اب، اینڈ آئی ہوپ اٹ از پکڈ اپ بائی دا گورنمنٹ ناؤ، کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے بھی اور اس سے پہلے سے بھی، میں نے یہ سجیسٹ کیا کہ مسجد کے اندر تعلیم کا، آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعلیم کا اہتمام کر لیا جائے. لاکھوں مسجدیں ہیں، 2 کام زیادہ کر لیں مساجد کے اندر، آؤٹ آف اسکول چلڈرن اور ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام ایک اور ہے. اب میں اس کی باریکیوں میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا، مگر مجھے اور کوئی حل نظر نہیں آتا. دس از این ایمرجنسی. ایک تو یہ کہ صحت کے حوالے سے مسجد کا سینٹر بنے. عجیب بات ہے، صحت کے اندر ایک اوبیسٹی اور ڈائبٹیز کا قصہ چل رہا ہے، تو اب 30-40% پیپل میں جو زیادہ کھا رہے ہیں، اور نیچے میل نیوٹریشن چل رہی ہے 40-50% میں. تو پاکستان کا ایک عجیب حال ہے، جس کو مل جاتا ہے وہ کھائے جا رہا ہے، جس کو نہیں ملتا وہ بھوکا ہے، اور اس کو میل نیوٹریشن اور سٹنٹنگ اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد سینٹر آف ہیلتھ بھی بن سکتا ہے، کہ بلڈ پریشر ٹیسٹنگ، ڈائبٹیز کی ٹیسٹنگ، واکس کرنا. جو آپ نے مینٹل ہیلتھ کی بات کی، دس از اندر بیٹل وچ از سبٹرینین
نیچے چل رہی ہے، اندازہ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں نیچے چل رہی ہیں. دیکھو یہ 2,62,00,000 کا جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس کی ریزوننس بنتی ہے. آپ نے خود اعتراف کیا کہ جو بریسٹ کینسر کی گفتگو شروع ہوئی تو اس کی ریزوننس بن گئی ہے، یعنی اور ریزوننس بگی اور میسیجنگ اتنی اچھی ہوئی کہ اکتوبر لاسٹ ایئر، یہ جو ختم ہوا ہے اکتوبر، اس کے اندر 14,50,00,000 کال ویٹنگ میسیجز گئے بریسٹ کینسر. 14,50,00,000. سو دیٹ مینس یہ ہم نے جو گیپ تھا کمیونیکیشن کا، اس کو مسز الوی نے کافی حد تک پورا کر لیا، اور اتنی ٹیمز بن گئی ہیں کہ اب وہ انڈیپینڈنٹ ہو کر ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر بریسٹ کینسر اویئرنیس کی بات چل رہی ہے. تو لہٰذا اویئرنیس از این ایشو فار پاکستان وچ مسٹ بی ہینڈلڈ. تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ اویئرنیس ہیلتھ ایشوز کے اندر بھی بہت اہم ہے، مینٹل ہیلتھ کے اندر اور بھی زیادہ اہم ہے. تو وی آر لوکنگ فار پاسبل ٹول کٹس جو ہر گھر میں آئے. میں ہاتھ بھی نہیں اٹھوانا چاہتا، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں اس بات پر کہ میرے خاندان کے اندر مینٹل ہیلتھ کے ایشوز موجود ہیں. ناٹ ان مائی امیڈیٹ فیملی بٹ اچھا مینٹل ہیلتھ کے ایشوز اتنے کامن ہیں. آپ دیکھیے کہ لوگ سلیپنگ پل بڑے فریکوینٹلی آسانی سے بازار سے لائے، بھائی نیند نہیں آ رہی، سلیپنگ پل کھا لو. واٹ از دیٹ؟ دیٹ از سم اسٹریس. تو 24% پیپل انڈر اسٹریس. اور یہ نوجوان بیچارے ہیں، ان کے متعلق میں آپ کو بھی فگر دے دوں، 60 سے 80% کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس آر انڈر اسٹریس. 60 سے 80%. ہم نے اس معاشرے میں یہ کسی کو سکھایا ہی نہیں کہ ٹھہر جا بیٹا، سانس لے، ذرا آسمان کی خوبصورتی دیکھ، ذرا بارش دیکھ، ذرا بچوں کی خوبصورتی دیکھ، ذرا پھولوں کا سما دیکھ. اس کے لیے تو ہم نے بچوں کو کہا ہی نہیں. یہ چابی بھر دی کہ جاؤ بچہ کام کرو، محنت کرو، پیسہ بناؤ، پڑھو لکھو، بس وہ چابی جتنی بھر دی کالج میں وہ بھاگتا ہی رہتا ہے. اینڈ امیجن دا انکریز آف ڈرگ ابیوز. اور ڈرگ ابیوز کی انکریز ٹریمینڈس ہے. یو ڈونٹ نو دیٹ کتنی ٹریمینڈس ہے. ہزاروں بچے، لاکھوں بچے آر انوالوڈ ان ڈرگ ابیوز. اب جب میں نے میٹنگ کی کراچی کے اندر تو مجھے پتہ چلا کہ ایکسٹسی کے حوالے سے یا موما کے حوالے سے جو ہائپ دیتی ہے، اس کی 250 روپے پر ڈے کی ایڈکشن ہے. اینڈ اٹ از ان دا ریچ آف مڈل کلاس فیملیز. اچھا پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، سارے محلے کو پتہ ہوتا ہے، ساری کلاس کو پتہ ہوتا ہے، ماں باپ کو نہیں پتہ. I am telling you, some parents are surprised when they find out, and by that time the drug habit is پکا. اچھا اینڈ لیٹ می آلسو ٹیل یو، یہ وہ ہیبٹ ہے، مثال کے طور پر کووڈ کا علاج ہو جائے گا، اس کا ہو جائے گا، اس کا ہو جائے گا. ڈرگ ایبیوز کے لیے سالوں کی اٹینشن کے بعد بھی 95% فیلیئرز ہیں. 95 یعنی جو ڈرگ ایبیوز میں گیا سمجھو گیا، ریکور ہونا بڑا مشکل ہے. تو لہٰذا ریڈ فلیگز دیکھنے چاہیے. ہم نے یہ بھی پروپیگیٹ کیا اور آپ کے ذریعے پروپیگیٹ ہوتا رہے گا. ریڈ فلیگز، گھر والوں کو ٹول کٹ ملنا چاہیے ٹو ریکگنائز دا سگنلز آف ارلی ڈرگ ابیوز وین اٹ کین بی پریونٹڈ اینڈ چلڈرن ٹیکن آؤٹ آف اٹ. ارلی ڈرگ ابیوز کا سائن یہ ہے کہ بچہ ہائپر ہو، کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ ہیں، حالانکہ اس سے چھوٹے بچوں کے اندر بھی، اسکول کے باہر بھی یہ ڈرگ ابیوز شروع ہو گیا. وہ گم سنفنگ بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ جو ایلفی کی اس کی سنفنگ سے بھی ایک ڈرگ ابیوز ہے. اچھا جی، بچہ ہائپر ہو، بچہ سوتا نہیں ہو، بچہ پیسے ضرورت سے زیادہ مانگتا ہو، گھر میں چوریاں شروع ہو جائیں. دیز آر دا انڈیکیٹرز، ریڈ فلیگز ہر گھر کے لیے. تو دیکھو جیسے بریسٹ کینسر کی انفارمیشن بیس گھر جانا چاہیے، اسی طرح سے ڈرگ ابیوز کا انفارمیشن بیس گھر جانا چاہیے، اور مینٹل ہیلتھ کا انفارمیشن بیس گھر جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ گھر کے اندر یہ ٹابو بن جاتا ہے، مینٹل ہیلتھ اگنور کی جاتی ہے. لہٰذا پاکستان کے اندر یہ معاملہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں. لیٹ می ٹیل یو فرینکلی، ڈاکٹرز بہت کم ہیں. تو لہٰذا اس کے لیے بھی وہ ٹول کٹ گھر جانا چاہیے. اور بڑا اچھا اگزامپل میں لوگوں کو دیتا ہوں کہ ایک زمانے میں ہماری بڑی بوڑھیوں کی جب شادی ہوتی تھی تو وہ بیان فرماتی تھیں کہ ایک بہشتی زیور ایک کتاب ہے جو دی جاتی تھی، قرآن بھی دیا جاتا تھا، اور بہشتی زیور واز اے ٹول کٹ
فار اے نیولی میرڈ وومن کہ گھر کیسے چلایا جائے، جس کے اندر کھانا پکانا، جس کے اندر بہت ساری چیزیں اس میں شامل تھیں. تو مینٹل ہیلتھ ٹول کٹ شوڈ آلسو بی دیر. آئی کین کیپ آن گوئنگ ٹاکنگ، بٹ آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے عورتوں کا بے انتہا رول ہے، اور نوجوانوں کے لیے اور انٹرپرونرز کے لیے جو یوتھ کے یہاں بیٹھے ہیں، یو آر دا لیڈرز آف پاکستان آف ٹمارو. اچھا، یہ ایک عجیب کیفیت ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ نکلے گی کہاں سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی میں آپ کو مثال دوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سلوشن جو آپ دے رہے ہیں نا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے. ایک ملک کو دیکھ لیں، ویتنام 1973 میں ٹوٹلی ڈسٹرائڈ، 50 لاکھ آدمی مر چکے تھے وار کی وجہ سے. ان کا ساری ہریالی ڈسٹروائے ہو گئی تھی ایجنٹ اورنج کی وجہ سے، کیونکہ یہ کہا گیا کہ یہ ویت کانگ گوریلا جو ہے یہ پیڑوں میں چھپتا ہے، تو انہوں نے ساری ہریالی ڈسٹروائے کر دی. برا سارا انفراسٹرکچر ختم ہو گیا، بریجز، ریلویز، ایوری تھنگ ڈسٹرائڈ. فرام زیرو ان 1973 ویتنام کی ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی ایکسپورٹ ہے. امیجن دیٹ، فرام زیرو ان 1973. آپ تو بہت بہتر تھے. What happened? From 1999, I keep on narrating this fact, Pakistan and Vietnam were exporting $300 million of fish. ہمارا سمندر بڑا ہے، اور آج ویتنام is exporting more than $10 billion of fish and Pakistan is exporting only $500 million of fish. So what is happening? سمندر ایک، سب کچھ ایک. دیکھیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہٹ کر grapple the real devil. جو ایلیفنٹ ان دا روم. ایلیفنٹ ان دا روم یہ ہے کہ انلیس دیر از لیڈرشپ جو ملک کو نکالے. سلوشنز موجود ہیں، آپ سب کا سروے کی جائے، ٹاپ 15-20 سلوشنز آپ سب کا کامن ہوں گے، بٹ واٹ از ہیپننگ، اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا. تو لہٰذا لیڈرشپ یو مسٹ ہیو، پاکستان مسٹ ہیو گڈ لیڈرشپ. دنیا کو بھوک ہے اس وقت انصاف کی لیڈرشپ کی، دنیا کو بھوک ہے. اور آپ لوگ جو انٹرپرینورز ہیں، یہ جو باہر سب کچھ کرتے ہیں، تو بی آنیسٹ، ایک اپنی نیش بنائیں آنیسٹی کے حوالے سے. اٹ ول آلویز بی سکسیزفل. کیپٹلزم جو سکسیزفل ہوا، اس کے اندر ماڈرن کیپٹلزم کے اندر ایک آنیسٹی آف پرپز بھی آیا. مگر دنیا کو بھوک اس بات کی ہے کہ دنیا ظلم دیکھ رہی ہے آج کل، ویسٹرن انٹرسٹ غزہ کا ظلم دیکھ رہی ہے، مگر مجال ہے کہ ان کے اوپر کوئی اثر ہو. کیوں؟ کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی دنیا ہے. تو لہٰذا دنیا کو بھوک ہے آنیسٹ انسانوں کی لیڈرشپ کی، انسانوں کی لیڈرشپ کی. مذہبی لیڈرشپ تو بات کی بات ہے. ایون دا پوپ اسٹینڈس فار دیٹ ٹوڈے. پوپ نے بڑا اچھا خط لکھا غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے. پوپ نے ہم ہیڈز آف اسٹیٹس کو ایک اچھا خط لکھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے. دا پوپ اسٹل اسٹینڈس فار انٹرپریٹیشن آف ہیومینٹی فرام دا بائبل. مگر جب آپ سیکولر بنا دیتے ہیں کسی ملک کو، تو امید کرتے ہیں کہ ہمدردی اور انسانیت سیکولرزم وہ مذہب کی جگہ لے لے گی. مگر ہوا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ انسانیت سیکولرزم کی جگہ لے، ویسٹڈ انٹرسٹ اور ایکسپلائٹیشن نے لے لی ہے. تو لہٰذا اگر بھوک ہے دنیا کو لیڈرشپ کی، تو آپ جیسے لوگوں کے اندر پوٹینشیل ہے. تو آئی ہیو ہائی ہوپس اینڈ پلیز کیپ ان مائنڈ کہ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ اسکل ڈیولپ کر کر ہم لوگوں کو باہر بھیجیں، یہ کیا کیفیت ہے بھائی؟ ڈاکٹروں کے باہر بھیجنے میں جی ڈالرز لائے گا، یار ڈالرز کی بھوک تو ہے، مگر یہ کیا کیفیت کہ اپنا فیملی زیور بھیج دو، اونے پونے جیسے چوری کا مال بکتا ہے. ضرورت ہمیں ہے. ڈاکٹر ہم کروڑوں میں پروڈیوس کرتے ہیں، یہ لاکھوں کی فیس ہوتی ہے، کروڑوں میں پروڈیوس کرتے ہیں، اور وہ گریجویٹ ہوتا ہے، باہر بھیج دو اس کو، پیسہ تو بھیجے گا. یار دس کنٹری نیڈز اٹ. اچھا، اور دنیا ایکسیپٹ کرتی رہے گی نا، جتنا آ جائے مال آ جائے، چاہے وہ بلیک منی ہو، منی لانڈرنگ سوئٹزرلینڈ میں ہوتی رہی سینکڑوں سال، جب کوئی ایشو نہیں تھا، سب سلوپ اپنی طرف تھا. اور اب دنیا تیار ہے، آپ اپنا اسکل سیٹ لیبر، جاؤ بیٹا باہر کا کام کرو، باہر کو ریگستانوں کو ہرا کرو اور میرے ملک کو ریگستان بننے دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دس از دا رانگ فلاسفی. آئی اگری ود یو کہ اس وقت مجبوری ہو سکتی ہے، بٹ گیو دیم سم اسکل سیٹس کہ اگر باہر جا ہی رہے ہیں تو لیٹ دیم میک مور منی. بٹ کیپ دیٹ ان مائنڈ، آدمی اپنا زیور بچا کر رکھتا ہے. اس زیور کی بنیاد پر اس ملک نے ترقی کرنی ہے. 9 لاکھ نرسز کی ضرورت ہے، 1.5 لاکھ نرسز ہیں، اور ہم نرسز کو بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. عورتیں خاص طور پر آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ ڈاکٹر بن رہی ہیں ہر انسٹیٹیوشن کے اندر، ہر کالج کے اندر وومن آر مور ہیں، مگر جب یہ فیملی لائف میں آتی ہیں
تو اپنی ورکنگ سسٹم کے اندر عورتیں کم ہیں. تو ہیونگ سیڈ آل دس, آئی ہیو ویری گڈ ہوپس اینڈ ہائی ہوپس ود یو. ہر معاملے کے اندر آپ جیسی لیڈرشپ, دیکھو ریزوننس پیدا کرنی ہے اچھے آئیڈیاز کی. یو کانٹ ہیو آل دا سولوشنز, بٹ یو کین کریٹ اے ریزوننس ان پاکستان اباؤٹ آل دا ایشوز جو پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کرے گا. اینڈ دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آپ کے ہاتھ میں ایک کیفیت تو ہے, ووٹ تو ہے نا, تو ووٹ ضرور ڈالنا فیبرری 8 کو, ہے نا. دیٹس سم تھنگ وچ یو کین ڈو. تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین. السلام علیکم.